یہ عمرے کے اعمال کا پورا نقشہ ہے. اس عمرے کے اعمال میں آپ کو ایک تو احرام باندھنا تھا، ایک طواف کرنا تھا، ایک سعی کرنی تھی، اور ایک تحلل یعنی حلق یا قصر کرنا تھا. ہاں، طواف شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں. 2 کام تو مردوں عورتوں دونوں کو کرنے ہیں. مسجد نمرہ کا ایک بہت بڑا حصہ تو یہ عرفات کے اندر آتا ہے، لیکن یہ جو آخر کا حصہ ہے ادھر کا، یہ حصہ عرفات میں نہیں آتا ہے. یہ جو جمرات نظر آ رہے ہیں نا آپ کو 3، یہ پہلا جمرہ ہے، یہ درمیانی جمرہ ہے، اور یہ آخری جمرہ ہے. اس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، سب سے دور والا جمرہ، اور جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، سب سے بڑا بھی یہ ہے. تو پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، صرف تیسرے جمرے کی رمی کرنی ہے. یہاں پر آپ نے کنکریاں مارنی. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی واتموا الحج والعمرۃ للہ، صدق اللہ العظیم. حج کا مبارک موسم چل رہا ہے، اور عازمین حج بڑی دلچسپی کے ساتھ حج کی تربیتی نشستوں میں شریک ہو رہے ہیں اور حج کی ٹریننگ کر رہے ہیں. اور علماء کرام اور مفتیان اعظام بھی بڑی محنت کے ساتھ انتظامی چیزیں بھی، شرعی چیزیں بھی ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کی ان مساعی کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حج مبرور کے لیے اس کو ذریعہ اور باعث فرمائے. ہماری جو آج کی یہ نشست ہے، یہ پہلی نشستوں سے تھوڑی سی مختلف ہے اس اعتبار سے کہ ہم آج اس کے اندر صرف حج کے شرعی احکامات کو بیان کریں گے. جو انتظامی چیزیں ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کیسے جانا ہے، اور ہوٹل میں کیسے سامان رکھنا ہے، اور ٹکٹ کہاں سے ملے گا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ساری چیزوں کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. ہم صرف شرعی احکامات سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی شخص مختصر وقت میں حج کو سیکھنا چاہ رہا ہو تو اس کے لیے ایک مختصر سیشن موجود ہو جس میں حج کے صرف شرعی احکامات سامنے آ رہے ہوں. تو اس وجہ سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنی حج کی تربیتی نشست کا، جس میں صرف حج کے شرعی احکامات بیان کیے جائیں گے. جو انتظامی چیزیں ہیں وہ تفصیلات کے ساتھ اس میں بیان نہیں کی جائیں گی. تو سب سے پہلی چیز کہ جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا ہے تو اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ نے کون سا حج ادا کرنا ہے. اس وجہ سے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 حج افراد، نمبر 2 حج قران، اور نمبر 3 حج تمتع. حج افراد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ احرام باندھیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں. اور حج قران کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ احرام پہنیں گے تو اس وقت آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں عمرے کا اور حج کا اکٹھا احرام باندھ رہا ہوں. ان دونوں کا حکم کیا ہے کہ یہ جو حج کا احرام ہے، اس میں تو آپ جب حرم میں جائیں گے تو حرم میں جا کر حج کا انتظار کریں گے. جب حج کی تاریخیں آئیں گی تو آپ حج کریں گے، اس سے پہلے عمرہ نہیں کریں گے. حج قران میں یہ ہوگا کہ اب یہاں سے جب حرم شریف پہنچیں گے تو حرم شریف پہنچ کر آپ پہلے عمرہ ادا کر لیں گے. عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر احرام سے نکلیں گے نہیں، بلکہ آپ پھر حج کے انتظار میں بیٹھ جائیں گے، اس وجہ سے کہ اسی احرام کے ساتھ آپ نے حج بھی ادا کرنا ہے. تو ان دونوں کا حکم یہی ہے کہ حج کی ادائیگی تک احرام میں رہنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تیسرے نمبر پر ہے حج تمتع. حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے گا، ٹھیک ہے، اور عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے. لہذا ہم یہاں سے جب حرم شریف میں جائیں، عمرے کا احرام پہن کے جائیں، اور وہاں جا کر عمرہ ادا کر کے احرام کی پابندیوں سے نکل گئے. اب ہم پہ احرام کی کوئی پابندی نہیں ہے. اب اس کے بعد ہم حج کی تاریخوں کا انتظار کریں گے. درمیان میں جتنا وقت بھی ہے تو ہم احرام کی پابندیوں کے بغیر رہیں گے. وہاں پر اپنے حج کو مزید سیکھیں، وہاں پر زیارات کے لیے جائیں، تو جو بھی کریں بہرحال احرام کی ہم پر اب کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تینوں قسم کے جو حج ہیں، حج افراد ہو، قران ہو یا تمتع ہو، تینوں قسم کے حج جائز ہیں. کوئی بھی حج ہم اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارا شیڈول کیا ہے، اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کون سا زیادہ مناسب ہے. اور اس وجہ سے تجویز یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو حج افراد ہے یہ حج قران ہے. چونکہ جب ہم نے ایک دفعہ احرام پہن لیا تو جب تک حج نہیں ہو جاتا تب تک تو ہم نے احرام میں ہی رہنا ہے. تو جو آخری تاریخوں میں جانے والے احباب ہیں، کوئی 7 کو پہنچ رہا ہے، 6 کو پہنچ رہا ہے، 5 کو پہنچ رہا ہے، آخری تاریخیں ہیں جو 2-4 دن باقی ہیں ابھی حج میں، تو وہ تو حج افراد یا حج قران میں سے کسی کا بھی احرام باندھ لے گا تو کوئی دقت نہیں ہے. 2-4 دن احرام میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر حج کی تاریخیں آ جائیں گی. لیکن جو بہت پہلے جا رہا ہے، ابھی 15 دن 20 دن باقی ہیں حج میں اور اب جا رہا ہے، اگر وہ حج افراد کا احرام باندھ لیتا ہے یا حج قران کا احرام باندھ لیتا ہے تو اس کے لیے پھر دقت ہوگی. 15-20 دن مسلسل احرام کی حالت میں رہنا مشکل ہوگا. اس وجہ سے تجویز یہ دی جاتی ہے کہ جو پہلی تاریخوں میں جانے والے احباب ہیں وہ حج تمتع کا احرام باندھ لیں، یعنی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کے چلے جائیں اور وہاں جا کر پھر جب حج کی تاریخیں ہیں پھر حج کا احرام باندھ لیں. اس طرح سے ان کو زیادہ دقت نہیں ہوگی اور زیادہ وقت جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں رہنا پڑے گا. تو ہم بھی آج کے سیشن میں حج تمتع کے ہی احکامات آپ کی خدمت میں رکھیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج تمتع کے احکامات سیکھنے سے حج افراد کے احکامات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. اور حج قران میں اور تمتع میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس میں ایک ہی احرام کے ساتھ دونوں کام کر رہے ہیں، یہاں پر بس احرام 2 ہیں.
باقی کام سارے وہی ہیں جو یہاں پر بھی کرنے ہیں. اس وجہ سے حج تمتع کے احکامات سیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں حجوں کے احکامات بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو حج تمتع کو ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. حج تمتع کرنے کے لیے پہلے ہمیں عمرہ سیکھنا پڑے گا اور عمرہ سیکھنے کے بعد پھر حج کے احکامات کو سیکھنا پڑے گا. تو عمرے کے احکامات کو سیکھنا ہو تو عمرے میں 4 کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں. نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، اور نمبر 4 حلق یا قصر کرنا. ان چاروں کے مختصر احکامات ہیں، اس کو آپ انشاءاللہ سیکھ لیں گے تو یہ عمرہ ہمارا اس طرح سے مکمل ہوگا. احرام کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو صفائی ستھرائی ہے. غسل کر لیں، غیر ضروری بال ہیں، ناخن ہیں، ان کو کاٹ لیں. دوسرے نمبر پر نفل اور دعا. ایک تو گھر سے ہی آپ نفل پڑھ کے جائیں، دعا مانگ کے جائیں، لیکن یہ احرام کے نہیں ہیں. آپ یہاں سے ایئرپورٹ پہ چلے جائیں. ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد سامان کی چیکنگ ہو جاتی ہے، آپ کی چیکنگ ہو جاتی ہے، بورڈنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد جہاز کے انتظار میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بس اوقات بیٹھنا پڑتا ہے. تو وہ جو وقت ہے انتظار کا، اس وقت میں آپ قریب میں جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں چلے جائیں. 2 رکعت نماز پڑھیں. احرام کی چادریں آپ کے پاس ہونی چاہیے. جو آپ کے پاس چھوٹا بیگ ہے اس کے اندر احرام کی چادریں ہوں گی. آپ نفل پڑھیں، دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد پھر احرام کی چادریں پہن لیں. ٹھیک ہے جی. احرام کی چادریں پہن کر ابھی آپ احرام میں آئے نہیں ہیں، ابھی آپ خالی آپ نے چادر پہنی ہے. احرام کی حالت میں اس وقت ہم آئیں گے جس وقت ہم نیت اور تلبیہ پڑھ لیں گے. ہم نیت کر لیں کہ یا اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی. اے اللہ میں عمرے کا احرام باندھتا ہوں، یا اللہ پاک میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے عمرے کو آسان کر دے. یہ نیت کر کے اس کے بعد تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 1 دفعہ پڑھنا لازم ہے، 3 دفعہ پڑھ لیں تو مسنون ہے. جب یہ نیت کر لیں گے اور تلبیہ پڑھ لیں گے تب ہم احرام کے اندر آتے ہیں. اس وجہ سے فوری طور پر نیت نہ کریں، فوری طور پر تلبیہ نہ پڑھیں. چادریں آپ پہن لیں لیکن انتظار میں بیٹھ جائیں. اس وجہ سے کہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جہاز 4 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، 5 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جہاز 1 دن پورا ہی لیٹ ہو جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ واپس چلے جو، کل دوبارہ آ جانا. تو جب آپ کو دوبارہ واپس اگر آنا پڑ گیا گھر پہ تو آپ احرام کی حالت میں اپنے محلے میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے جب آپ نے گھر میں آنا ہے واپس، ایسی کوئی صورت بن جاتی ہے اب آپ اپنے نارمل کپڑوں میں آ جائیں. اس وجہ سے کہ ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی تھی، تلبیہ نہیں پڑھا تھا، تو ابھی تک آپ احرام میں گئے ہی نہیں تھے سرے سے. اس وجہ سے نیت اور تلبیہ بھی نہ کریں. جب جہاز میں آپ بیٹھ جائیں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں نے سیدھا ہم جدہ جا رہے ہیں، تو اس وقت پھر آپ جب جہاز اڑان بھر لے تو اس وقت آپ نیت بھی کر لیں اور تلبیہ بھی پڑھ لیں. آگے چل کر جہاز میقات کے اوپر سے گزرتا ہے تو اس سے پہلے ہی آدھا گھنٹہ پہلے اعلان تو ہو جاتا ہے کہ احرام کی نیت کرنے والے نیت کر لیں. لیکن اگر اب اڑان بھر لیا اس نے جدہ کے لیے تو آپ ابھی سے بھی نیت کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی مشقت بھی نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ چادریں پہننے کا نام احرام نہیں ہے، نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا اس کا نام احرام ہے. جب نیت اور تلبیہ کر لیں گے تو پھر احرام کی حالت میں آ جائیں گے. جب آپ کو پکا پتہ چل جائے کہ اب میں اس جہاز میں بیٹھ گیا ہوں کہ جس طرف جدہ جانا ہے اور میقات کے اوپر سے گزر کے جانا ہے، تو اس وقت پھر آپ تلبیہ پڑھ لیں گے، نیت کر لیں گے تو آپ احرام کی حالت میں آ جائیں گے. اب احرام کی حالت میں آپ آ گئے، ٹھیک ہے، آپ جدہ پہنچ گئے، ہوٹل میں چلے گئے، آپ نے آرام بھی کر لیا. آرام کر کے اب آپ آ گئے حرم شریف کے اندر. تو میں نے عرض کیا کہ ہم انتظامی چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف جو شرعی احکامات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. تو یہ عمرے کے اعمال کا پورا نقشہ ہے. اس عمرے کے اعمال میں آپ کو ایک تو احرام باندھنا تھا، ایک طواف کرنا تھا، ایک سعی کرنی تھی، اور ایک تحلل یعنی حلق یا قصر کرنا تھا. تو سب سے پہلے احرام آپ باندھ چکے ہیں، احرام تو آپ کا مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. احرام باندھ کر آپ آ گئے. اب آپ احرام باندھ کر اپنے ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد اب آپ حرم شریف میں آ گئے ہیں. حرم شریف میں آنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب حرم شریف میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ پڑھ لیں. اور پھر اس کے بعد جب اندر آئیں بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو پہلی نظر پر جو دعائیں آپ مانگیں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو پہلی نظر پر اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کر اس پر دعائیں مانگیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. اس کے بعد آپ نے طواف کے لیے آنا ہے. تو طواف کے لیے یہ حرم شریف، یہ بیت اللہ شریف آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ کسی طرف سے بھی آئیں، ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے داخل ہو رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، آپ کو جہاں سے بھی آ رہے ہیں آپ کو یہاں پر پہنچنا ہے. یہ جو بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے اس کے ساتھ یہ جو دیوار ہے اس کا کونا ہے، اس کونے کے اندر آپ کو یہ نشان نظر آ رہا ہے، یہ حجر اسود کا نشان ہے. آپ کو حجر اسود کے سامنے آنا ہے. یہاں حجر اسود کے سامنے آ کر آپ کو طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں، بیت اللہ شریف کو ذرا بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں. یہاں
یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ حجر اسود ہے. آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر لائٹس بھی لگی ہوتی ہیں, جیسے یہاں پر حجر اسود ہے تو پچھلی طرف لائٹ بھی لگی ہوں گی سبز رنگ کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حجر اسود کے بالکل سامنے آپ کو یہاں آنا ہے. تو یہاں طواف شروع کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ 3 کام کرنے ہیں. 2 کام تو مردوں عورتوں دونوں کو کرنے ہیں اور 1 کام مردوں کو کرنا ہے خالی, ٹھیک ہے. پہلی چیز تو یہ کہ آپ تلبیہ بند کر دیں جو لبیک اللہم لبیک آپ پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر عمرے کے طواف کی نیت کر لی, اس وجہ سے کہ عمرے کا طواف لازم ہے, فرض ہے. نیت کر لیں کہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں. تیسرے نمبر پر اجتباء کرنا, یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اجتباء کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ایسے احرام کی چادر اوپر لی ہوئی ہے, تو اجتباء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی اس چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار لیں گے, ایسے نیچے سے گزار کے ایسے بائیں کندھے پہ ڈال لیں گے, تو یہ جو دایاں کندھا ہے یہ ظاہر ہوگا, اس پہ کپڑا نہیں ہوگا. اس کو اجتباء کہا جاتا ہے. تو طواف سے پہلے آپ کو یہ 3 کام کر لینے ہیں, اور 3 کام پھر طواف شروع کرتے ہی آپ کو کرنے ہیں. نمبر 1, آپ جب یہاں پر حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کو استقبال کرنا ہے. استقبال کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ کہہ کر جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر جیسے کہتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے. جیسے نماز شروع کرتے ہیں ویسے ہی گویا طواف شروع ہو رہا ہے, اس کا استقبال کہتے ہیں. تو آپ نے ایک تو استقبال کرنا ہے. دوسرے نمبر پر استلام کرنا ہے. استلام کا مطلب ہوتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینا. جا کر بوسہ نہ دے سکتے ہو تو خالی ہاتھ لگانا, اور یہ دونوں کام ہی اس زمانے میں مشکل ہوتے ہیں. یہ دونوں کام نہ ہو سکتے ہو تو دور سے اس طرح سے ہاتھ آگے کرنا جیسا کہ ہم حجر اسود پہ گویا ہمارا ہاتھ لگ گیا ہو, دور سے ہی یوں ہاتھ کر کے اس کو ایسے بوسہ دے لینا, یہ استلام کہلاتا ہے. تو یہ بھی مرد اور عورت سبھی کریں گے. اور اس کے ساتھ پھر رمل کرنا مرد حضرات کے لیے ہے. رمل کا مطلب یہ ہے کہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں ان کے اندر کندھوں کو ہلا کے پہلوانوں کی طرح ایسے ایسے کر کے چلنا, ٹھیک ہے جی. تو یہ کام جلدی جلدی نمٹانے کے ہوتے ہیں, چند سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تلبیہ بند کرنے پہ کوئی وقت نہیں لگے گا. عمرے کی نیت کرنے پہ کیا وقت لگتا ہے؟ اجتباء کے لیے 1 سیکنڈ لگتا ہے صرف, اور استقبال کے لیے استلام کے لیے 2-4 سیکنڈ لگتے ہیں. تو یہ چند 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے یہ سارے کام کر لینے ہیں, لیکن بہرحال یہ کرنے ہیں طواف سے پہلے بس. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے چکر شروع کر دینا ہے, ادھر کو آپ کا چکر شروع ہو جائے گا. اس کے بعد بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا نہیں ہے. جب آپ یہاں سے چلے گئے حتیم کے اوپر سے آپ چکر لے کر آئے, یہ رکن یمانی ہے, ٹھیک ہے. رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگ جائیں یا دایاں ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک, ورنہ یہ نہ لگے تو پھر دور سے ایسے اشارہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. رکن یمانی کے لیے اشارہ نہیں ہے. ہاتھ لگ جائے تو ٹھیک, نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں, آپ آگے چلتے ہیں اور یہاں آ کر پھر دوبارہ سے دوسرا استعلام کریں اور دوسرا چکر شروع کر دیں. ایسے کر کے حجر اسود کی طرف ہاتھ کریں, اس کو بوسہ دیں اور پھر دوسرا چکر شروع کریں. اسی طرح سے تیسرا چکر, چوتھا چکر اور 7 چکر اس طرح سے آپ مکمل کریں, اور تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور دیگر جو دعائیں آپ کو آتی ہوں وہ پڑھتے ہوئے آپ اس طواف کو مکمل کر لیں گے. جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا, اب اس کے بعد آپ کو ضمنی طور پر 3 کام اور کرنے ہیں جو طواف کے ضمنی کام کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نمبر 1, تحیۃ الطواف. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے, ٹھیک ہے جی. کہاں پر پڑھنی ہے؟ تو یہ بیت اللہ کے سامنے ہی بالکل مصلی ابراہیمی جس کو کہتے ہیں, مصلی ابراہیمی. لیکن یہاں پر بہت رش ہوتا ہے, طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اب تھوڑا سا پیچھے بھی جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں پر آپ 2 رکعت پڑھیں طواف کے. لوگ کوشش کریں کہ کسی کو تنگ نہ کریں, رش ہو تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے. یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر زمزم پینا, یہ بھی سنت ہے. آپ یہاں سے آئیں گے تو یہ زمزم کو کنویں کا نشان نظر آ رہا ہے, لیکن یہاں پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ نیچے ہے اور آپ اوپر کی منزل میں طواف کر رہے ہوں گے اور نیچے جانے بھی نہیں دیتی, اور البتہ پانی بھر کے انہوں نے یہاں پر بہت سارا رکھا ہوتا ہے. اب یہاں پر 2 رکعت پڑھ کے یہاں ادھر آئیں گے تو یہاں بہت پانی رکھا ہوا ہوگا. اب زمزم کا پانی خوب پیٹ بھر کے پئیں. حدیث میں آتا ہے مومن زمزم کا پانی خوب پیٹ بھر کے پیتا ہے. اپنے اوپر بھی تھوڑا سا چھڑک لیں. اس کے بعد پھر آپ کو تیسرا کام کرنا ہے ملتزم کی دعا. ملتزم کس کو کہتے ہیں؟ ملتزم یہ حجر اسود نظر آ رہا ہے آپ کو, اور یہ بیت اللہ شریف کا دروازہ, ان دونوں کے جب درمیان میں چھوٹا سا حصہ ہے دیوار کا, اس کو ملتزم کہتے ہیں. تو یہاں پر پہنچنا, جیسے حجر اسود تک پہنچنا مشکل ہے تو یہاں پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. اس یہاں پیچھے کہیں کھڑے ہو کر آپ ملتزم کی دعا بھی کر لیں. تو یہ 3 کام جب ہم نے کر لیے تو اب ہمارا طواف کا عمل بھی الحمدللہ بالکل مکمل ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہماری سعی باقی ہے, ٹھیک ہے جی. سعی کا مطلب کیا ہے کہ یہ صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے اور یہ مروہ پہاڑی ہے. آپ یہیں پہ دعا چونکہ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر, آپ تھوڑا سا پھر واپس آئیں گے یہاں حجر اسود کے سامنے. یہاں آ کر پھر آپ ایک دفعہ استلام کریں گے. استلام کرنے کے بعد اب آپ نے صفا پر آنا ہے, لیکن یہاں سے راستہ نہیں ہے, آپ کو یہیں آگے آنا پڑے گا. اور آگے آ کر جہاں آپ نے زمزم کا پانی پیا تھا, یہاں زمزم کا پانی والی جگہ سے گزر کر آپ یہاں صفا پہاڑی کی طرف آ جائیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ پہاڑیاں دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی آج کل پہاڑی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ درمیان میں پہاڑی ہے, سائڈوں پہ شیشہ لگا دیا ہے.
اور اس طرح سے مروہ نظر آ رہی ہوتی ہے، جہاں مروہ تک ہم نے جانا وہاں پر بھی ایسے پہاڑی اور سائڈوں پہ شیشہ لگا دیا ہے، اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اگر دیکھیں تو صفا مروہ کی جو سعی ہے وہ اس طرح کی بنتی ہے، یہاں آپ نے طواف وغیرہ کیا، طواف وغیرہ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پانی وغیرہ پیا، پانی پی کر آپ کو یہاں سے ہو کر ادھر آنا ہے، اس پہاڑی پر، یہ صفا پہاڑی ہے، یہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں دیواروں کے بیچ میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے سعی سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، استلام تو آپ کر کے آ گئے، 9واں استلام آپ نے کر لیا تھا، بھی بیت اللہ شریف کو دیکھ کر دعا کرنا، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہاں سے آپ سفر شروع کر دیں گے ادھر کا مروہ کی طرف کا۔ یہ درمیان میں آپ کو 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں سبز سی، چھت کے اوپر سبز لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی، جیسے ہی آپ سفر سے تھوڑا سا نیچے اتریں گے تو ٹھیک ہے، وہاں پر تھوڑا تیز چلنا مردوں کے لیے، اس کو میلین اخذرین کہا جاتا ہے، مردوں کے لیے ذرا رفتار تیز رکھ کے چلنا، یہ مسنون ہے۔ یہاں سے آپ سیدھا مروہ پہ چلے جائیں گے تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ مروہ پہ پہنچ کر پھر آپ کوشش کریں گے بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی، لیکن یہاں سے بیت اللہ شریف نظر نہیں آئے گا چونکہ آپ بیچ میں بہت ساری تعمیرات آ چکی ہیں، لہٰذا یہاں سے آپ سیدھا بیت اللہ شریف کو دیکھنے کی کوشش تو کریں گے، اسی طرح منہ کر کے آپ دعا کریں گے، پھر دوسرا چکر اس طرف آ جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کو 2 چکر مکمل ہو گئے، صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح سے آپ 7 چکر، 7واں چکر آپ کا صفا سے لے کر مروہ پہ جا کر آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دفعہ آپ صفا پہ جا کے بھی دعا مانگیں گے اور مروہ پہ جا کے بھی دعا مانگیں گے۔ 7واں چکر جب آپ اس کے پورا ہو گیا، اس کے بعد آپ کی سعی مکمل ہو گئی۔ اب سعی مکمل ہونے کے بعد ایک عمل آپ کا باقی ہے جس کو تحلل کہا جاتا ہے، یعنی حلق یا قصر کرنا۔ حلق یا قصر کی ترتیب یہ ہے، حلق یا قصر کرنا یعنی سارے سر کے بال ٹنڈ کروا دینا مردوں کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا دی، اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ ٹنڈ کروانے والوں کو رحمت فرما، 3 دفعہ دعا کی، اور چوتھی دفعہ فرمایا کہ یا اللہ قصر کرنے والوں کو بھی رحمت فرما۔ اور اس وجہ سے حلق یا قصر جو ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ سارے سر کے بال ٹنڈ کروا دیں، یا سارے سر کے بالوں کا ہی قصر کروا دیں، پورے سر کے بالوں کا۔ یہ 2 طریقے بالکل جائز ہیں۔ جو تیسرا طریقہ ہے اس میں صرف چوتھائی سر کے بال کا قصر کروا دینا، یہ خواتین کے لیے ہے، چوتھائی سر کا بال ان کے لیے تو یہ جائز ہے، مردوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اگر مرد بھی یہی کام کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ حلال تو بہرحال ہو جائیں گے اپنے احرام سے، لیکن یہ طریقہ ان کے لیے ناجائز ہے۔ اور یہ چوتھا طریقہ وہاں پر آپ کو بہت دیکھنے میں آ رہا ہوگا کہ بس تھوڑے سے بال ادھر سے پکڑے اور اس کو لٹ کاٹ دی، تو یہ اس طرح سے یہ حلق یا قصر ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ جب 4 کام ہم نے کر لیے، اب الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ آپ حج تمتع کر رہے تھے، اب اپنے احرام سے فارغ ہو گئے، 2 دن باقی ہیں بیچ میں، 4 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں، جتنے دن باقی ہیں آپ انتظار کریں، آپ تاریخ کا انتظار کریں گے، حج کی تاریخ کا۔ حج کی تاریخ جب آئے گی اس دن آپ احرام باندھیں گے۔ تو حج کے کل 5 مقامات ہیں جہاں پر حج کے اعمال کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں: نمبر 1 مینا، نمبر 2 مزدلفہ، نمبر 3 عرفات، نمبر 4 بیت اللہ شریف، اور نمبر 5 صفا اور مروہ۔ ان 5 مقامات پر حج کے 7 اعمال کیے جاتے ہیں، اور وہ 7 اعمال یہ ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات، رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا، طواف زیارت کرنا اور سعی کرنا۔ تو یہ 7 اعمال ان 5 مقامات پر ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان 7 اعمال کو ان 5 مقامات پر کب کب کرنا ہے، کس دن اور کس وقت کرنا ہے، تو اس کو ہم اس نقشے کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے جو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ بیت اللہ شریف ہے، اس سے باہر نکلتے ہیں تو آگے مینا کا میدان آ جاتا ہے، یہ مینا کا میدان ہے، اسی کے اندر یہ جمرات بھی ہیں جہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور مینا کے میدان کے بعد مزدلفہ کا میدان آ جاتا ہے، مزدلفہ کے میدان کے بعد عرفات کا میدان آ جاتا ہے۔ جس طرح سے نقشے کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے اندر بھی اسی ترتیب پہ یہ موجود ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلی چیز، حج کا جو پہلا دن ہے وہ 8 ذی الحجہ ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے ہوٹل سے غسل کر کے احرام باندھ لینا ہے۔ احرام باندھ کر آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے ہوٹل سے نکل کے یہاں مینا کے اندر پہنچ جانا ہے، مینا کے خیموں کے اندر۔ 8ویں کا سارا دن مینا کے اندر گزارنا ہے، بس صرف یہی کام ہے، اور کوئی کام بھی حج کا آج کے دن میں نہیں ہے۔ لیکن آج کل کچھ انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ رش کی وجہ سے بجائے 8 کے 7 کو ہی اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ تیاری کریں، اور تیاری کر کے ابھی آپ کو مینا چھوڑائیں گے 7 کی رات کو ہی۔ تو گویا 8ویں سے 1 دن پہلے ہی رات کو آپ کو مینا پہنچا دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ تیاری کر لیں، غسل کر لیں، چھوٹا سا بیگ تیار کر لیں جس میں 2-4 دن کا آپ کا سامان ہو، جو حج کے 3-4 دن ہیں، اس کے اندر آپ کو چادر وغیرہ ہے، کچھ چھوٹا موٹا کھانے کا سامان رکھنا ہے، کچھ تکیہ رکھنا ہے، تو بڑے جو بیگ ہیں وہ وہیں ہوٹل میں رہنے دیں، اور جو چھوٹا ایک بیگ تیار کر کے 2-4 دن کے سفر کے لیے وہ آپ اپنے ساتھ لے کر تو آپ مینا کے اندر پہنچ جائیں گے، ان خیموں کے اندر آپ رہیں گے۔
ٹھیک ہے جی. تو 8ویں کا سارا دن آپ نے یہاں رہنا ہے اور 9ویں کی رات جو ہے وہ بھی آپ نے یہیں رہنی ہے. تو 9ویں کی تاریخ کو صبح کے وقت یہ حج کا دوسرا دن ہے اور اسی کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے. تو آپ نے منی سے یہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے آپ نے عرفات کے میدان میں پہنچ جانا ہے. زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عرفات کے میدان کا وقت ہے اور یہ وقوف لازم ہے، فرض ہے حج کا. حج کے 2 ہی فرض ہیں، ایک عرفات میں وقوف کرنا اور ایک طواف زیارہ کرنا. اس وجہ سے بہت اہمیت کے ساتھ اس دن کو آپ گزاریں گے کہ زوال سے پہلے پہلے آپ یہاں پہنچیں، زوال شروع ہو تو آپ یہاں ہوں، جب غروب آفتاب ہو تو تب بھی آپ یہاں ہوں. یہ پورا وقت یہاں پر گزارنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ایک چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا، وہ کیا کہ اسی میدان کے اندر مسجد نمرہ موجود ہے جہاں پہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. جو لوگ تو مسجد نمرہ کے اندر ہیں یا مسجد نمرہ کی آواز وہاں پر پہنچ رہی ہے تو وہاں پر جو نماز پڑھائیں گے امام صاحب، تو امام صاحب دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھیں گے، ظہر کو بھی اور عصر کو بھی. تو جو امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں وہ تو دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیں، لیکن جو ان امام صاحب کے ساتھ امام الحج کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ پھر اپنے اپنے خیموں کے اندر بر وقت نماز پڑھیں گے. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. یہ جو 2 نمازیں اکٹھی عرفات میں پڑھنی ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف اس صورت میں ہے کہ جب ہمیں امام الحج کی نماز مل جاتی ہے تو اس وقت اکٹھی پڑھنی ہے. اچھا، یہاں پر آپ کو ایک کام بہت دھیان سے سننا ہے، وہ یہ کہ یہیں پر موجود ہے مسجد جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، جہاں پر حج کا خطبہ بھی دیا جائے گا. مسجد نمرہ کے اندر، یہ مسجد نمرہ کا نقشہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے. یہ دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ پھیلی ہوئی مسجد ہے. مسجد نمرہ کا ایک بہت بڑا حصہ تو یہ عرفات کے اندر آتا ہے، لیکن یہ جو آخر کا حصہ ہے ادھر کا، یہ حصہ عرفات میں نہیں آتا. اس وجہ سے بہت خیال کرنا ہے کہ آج کے دن میں آپ نے مسجد نمرہ میں اگر آپ آ رہے ہیں تو اس حصے کے اندر نہیں آنا، ادھر رہنا ہے. میں نشان لگا کے اس کو ذرا واضح بھی کر دیتا ہوں کہ یہ نشان لگا ہوا ہے کہ یہ پوری ہی مسجد نمرہ ہے، اتنی بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نشان بیچ میں آ رہا ہے اس کے ادھر کا حصہ تو سارا عرفات کے اندر آتا ہے، لیکن اس سے ادھر کا جو حصہ ہے وہ عرفات میں نہیں آتا. اس وجہ سے یہ جو لوگ آپ کو بہت سارے نظر آ رہے ہیں، یہ تربیت نہ لینے کی وجہ سے یہ بیچارے عرفات کے میدان میں پہنچے ہی نہیں ابھی تک. اگر تو سارا وقت یہیں گزر گیا تو سرے سے حج ہی نہیں ہونا، اور اگر کچھ وقت ادھر گزر گیا اور کچھ ادھر آ کے گزار دیا تو اس صورت میں دم لازم آئے گا جرمانے کے طور پر. لیکن لوگوں کو اس چیز کا عام طور پہ شعور نہیں ہوتا، چونکہ تربیتی نشستیں پوری دھیان سے نہیں سنی ہوتی. تو اس وجہ سے بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا دن ہے، عرفہ کا میدان ہے. تو اگر آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو مسجد کے اس حصے میں تو آپ بے شک جائیں، لیکن یہ جو پیچھے کا حصہ ہے اس حصے میں نہ جائیں، اس وجہ سے کہ یہ عرفات کے میدان سے باہر کا حصہ ہے. اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے اب زوال سے لے کر مغرب تک، غروب تک آپ یہیں پر اسی جگہ پر تھے عرفات کے میدان میں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو آپ نے یہاں سے چل پڑنا ہے مزدلفہ کے میدان کی طرف. یہاں پر نقشے میں تو بہت قریب جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ عرفات سے مزدلفہ جائیں گے تو اچھا خاصا سفر بن جاتا ہے، اور اس اچھے خاصے سفر کے اندر کافی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. آپ نے یہاں سے باہر چلنا ہے غروب آفتاب کے بعد. مغرب کا وقت ہو چکا ہے لیکن آپ نے نماز ابھی نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے چلتے اس جگہ پر پہنچ جانا ہے. یہ جو مزدلفہ کا مقام ہے، یہاں پر آپ نے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے. یہ سارے لوگوں کے لیے، امام الحج کے لیے نہیں ہے، صرف تمام لوگوں نے مغرب کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی عشاء والے وقت میں پڑھنی ہے. پہلے مغرب کی نماز ہوگی، پھر اس کے بعد عشاء کی جماعت ہوگی، اس کے بعد پھر وتر پہ پڑھیں گے اپنے اپنے. تو اس وجہ سے یہاں پر آپ نے یہ دونوں نمازیں پڑھنی. اگر کسی نے راستے میں مغرب کی نماز پڑھ لی، ابھی مزدلفہ نہیں پہنچا تھا، تو اس کی مغرب کی نماز نہیں ہوئی، اس کو یہاں آ کر دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، مزدلفہ کے مقام پر آپ پہنچ گئے تو یہاں پر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھ کے اس کے بعد یہاں آرام کرنا ہے. یہاں کوئی خیمے نہیں ہیں، یہاں کوئی بستر نہیں، آپ کے پاس جو چھوٹی موٹی کوئی چادر ہوگی اسی سے آپ کو گزارا کرنا ہے. اور یہ بہت برکت والی رات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عرفات کا میدان بھی بہت بڑی برکت والا تھا اور قبولیت والا، لیکن فرمایا کہ اس کی جو رات ہے یہ رات عرفات کی رات سے بھی کسی درجے میں بڑی ہوئی ہے. بہت برکت والی رات اور قبولیت والی رات. آپ نے رات یہیں پہ گزارنی ہے، لیکن مزدلفہ کا عمل رات کا نہیں ہے. جو مزدلفہ کا وقوف ہے، جو مزدلفہ کے اندر آپ نے وقوف کرنا ہے، وہ یہ دیکھیں 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے طلوع آفتاب تک. یہاں آپ نے رات تو گزاری ہے اور رات مسنون تھی گزارنا، لیکن جو واجب ہے مزدلفہ کا وہ ہے فجر کی نماز کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو درمیانی وقت ہے، اس وقت میں مزدلفہ کے اندر تھوڑی دیر قیام کرنا یہ واجب ہے. اس وجہ سے آپ کیا کریں گے کہ رات گزاری،
फजर का नमाज का जब वक्त शुरू हुआ तो अव्वल वक्त में ही नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के अब आप मुज़दलिफ़ा से निकल जाएंगे। तुलूए आफ्ताब की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से निकल कर सीधे इधर मिना की तरफ चले जाएंगे। ये यहाँ पर तो नक्शे में बड़े करीब करीब है, लेकिन जब चल कर आएंगे तो बहुत फासला है, बहुत थकावट हो जाती है। आपने यहाँ पर खैमों में आकर पहुँच जाना है। आज का दिन बहुत अहम है, इस वजह से कि आज के दिन में आपने बड़े अहम काम इकट्ठे करने हैं। आज ईद वाला दिन यहाँ पर आ चुका है 10 ज़िलहिज्जा, तो तीसरा दिन शुरू हो चुका है गोया कि। तो तीसरे दिन में अब आपने क्या क्या करना है, तो तीसरे दिन में आपने 3 काम करने हैं बितरतीब, ठीक है। नंबर 1 रमी करनी है, ठीक है, और रमी ये सिर्फ जमरा उक़बा की करनी है। ये जो जमरात नज़र आ रहे हैं ना आपको 3, ये पहला जमरा है, ये दरमियानी जमरा है और ये आखिरी जमरा है। इसको जमरा उक़बा भी कहते हैं, सबसे दूर वाला जमरा, और जमरा कुबरा भी कहते हैं, सबसे बड़ा भी ये है। तो पहले को भी छोड़ देना है, दूसरे को भी छोड़ देना है, सिर्फ तीसरे जमरे की रमी करनी है। यहाँ पर आपने कंकरियाँ मारनी है। जब आप मुज़दलिफ़ा से आए थे तो मुज़दलिफ़ा से आते हुए यहाँ पर बहुत कंकर पड़े होते हैं, कंकरियाँ आपको यहीं से ले लेनी है। 70 कंकरियाँ हर बंदा अपने पास इकट्ठी कर ले, इसलिए कि यहाँ पर 70 कंकरियाँ आपको मारनी पड़नी है 3 दिनों के अंदर। तो अपने पास थैली के अंदर यहाँ से ही 70 कंकरियाँ आप जमा कर लेंगे। तो पहले नंबर पर आपने मिना पहुँच के क्या करना है जी, रमी करनी है। और ये कब करनी है, ज़वाल तक कर लें तो बहुत अच्छा, लेकिन ज़वाल तक ना हो जाए तो गुरूब आफ्ताब तक तो कम से कम कर लें तो फिर भी जायज़। लेकिन अगर कोई गुरूब आफ्ताब तक भी नहीं करता और बिला उज़र रात कर देता है तो फिर ये कराहत में चला जाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि ज़वाल से पहले हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन उस वक्त रश बहुत होता है तो थोड़ा अगर आप सस्ता लेते हैं और फिर ज़ोहर के बाद आप चले जाते हैं तो तब भी कोई हरज नहीं। तो गुरूब से पहले आप ये रमी कर लेंगे, जमरा अक़बा की रमी, ठीक है, एक काम। दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम है क़ुरबानी करना। जिन्होंने हज क़िरान किया या हज तमत्तु किया है उन लोगों के ज़िम्मे क़ुरबानी दम शुक्र लाजिम है। दूसरे नंबर पर यह काम करना है। तीसरे नंबर पर करना है हलक़, यानी बाल कटवाना। इसी तरतीब से करने की कोशिश करनी है, ये वाजिब है इनके अंदर तरतीब। पहले रमी होगी, फिर क़ुरबानी होगी, क़ुरबानी के बाद फिर हलक़ होगा। तो ये 3 काम आज के दिन में करना लाजिम है। ये 10वीं ज़िलहिज्जा के 3 काम हैं। जब ये 3 काम आपने कर लिया, हलक आपने कर लिया, अब आप एहराम खोल देंगे। अब आप अपने नॉर्मल कपड़े पहन लेंगे। इस वजह से जो एहराम की पाबंदियाँ आप पे थी वो तमाम ख़त्म हो गई, सिवाय एक पाबंदी की। एक पाबंदी अभी तक बाकी है। अभी तक आपकी बीवी आपके लिए हलाल नहीं हुई, बीवी के लिए शोहर हलाल नहीं हुआ। बाकी जितनी पाबंदियाँ थी, खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना, बाल काटना, वो सब के सब पाबंदियाँ जो है वो अब ख़त्म हो गई। तो ये तीसरे दिन के 3 काम हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद चौथा दिन आ जाएगा। तो चौथे दिन में आपने क्या करना है और 5वें दिन में क्या करना है, इन दोनों दिनों के अंदर सिर्फ एक ही काम है, ठीक है। चौथा दिन भी 5वां दिन भी, यानी 12 ज़िलहिज्जा भी और 11 ज़िलहिज्जा भी, इन दोनों दिनों में क्या करना है, आपने सिर्फ रमी जिमार करने के लिए मिना के अंदर रहना है। पहले इस जमरे की, फिर इस जमरे की, फिर इस जमरे की, तीनों की करनी है। और उसका तरीकाकार ये होगा कि जब इस जमरे के पास रमी के लिए आएंगे तो उस वक्त आप तलबिया जो है वो रोक देंगे, तलबिया रोक के आप रमी करेंगे। और ये जितनी रमियाँ हैं, पहले दिन की रमी तो 10वीं की रमी तो ज़वाल से पहले मसनून थी, लेकिन ये बाकी जितनी रमी आपने करनी है इन 3 दिनों में वो ज़वाल के बाद उसका वक्त शुरू होता है। ज़वाल के बाद से लेकर आप गुरूब तक करें या गुरूब की भी बात कर लें, रात को जाके कर लें, किसी वक्त भी कर लें, सुबह सादिक से पहले आप इन 3 जमरात की रमी कर लेंगे। तो ये 3 अमल हैं। तो ये इस तरह से आपका तीसरे दिन का अमल भी और चौथे और 5वें दिन का अमल भी बड़े वाज़ेह हो गए। अब आपके एक काम रह गए हैं, तवाफ़ ज़ियारत। तो तवाफ़ ज़ियारत का कौन सा कब करना है, तो तवाफ़ ज़ियारत का कि 3 दिन हैं, जब चाहें कर लें, ठीक है। कौन कौन से, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा की असर तक जब सहूलत हो तो कर लें। यानी आप यहाँ पर जब आए थे तो ये 10 ज़िलहिज्जा थी। मिना में जब आप वापस आए, मुज़दलिफ़ा से मिना वापस पहुँचे तो ये 10 ज़िलहिज्जा थी। तो आकर आप रमी कर लें, क़ुरबानी कर लें, हलक कर लें, ये 3 काम तो करने ही करने थे। लेकिन अगर आप इन तीनों के बजाय इनको छोड़ के तवाफ़ ज़ियारत पे निकल जाते हैं तो तब भी कोई हरज नहीं, आप कर सकते थे। लेकिन अगर आपने रमी कर ली, यहाँ पर रमी कर ली थी पहले दिन और क़ुरबानी और हलक बाकी है, तब जाके तवाफ़ ज़ियारत करें, तब भी कोई हरज नहीं। तो इस वजह से तवाफ़ ज़ियारत इनमें से किसी चीज़ के साथ भी अटैच नहीं है। वो बिल्कुल आज़ाद रुकन है। 10 तारीख को शुरू हो जाता है, 10वीं, 11वीं और 12वीं की असर तक जब आपको सहूलत हो तो आप तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। आप यहाँ से चले जाएँ, तवाफ़ ज़ियारत करें, तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर वापस मिना के अंदर आ जाएँ। तो ये तरतीब है हज की। जब तवाफ़ कर लेंगे तो तवाफ़ के बाद फिर सई करेंगे। इस वजह से कि आम तौर पर सई करना अभी तक बाकी होता है। हुक्म यह है कि अगर किसी ने एहराम बांध कर
نفلی طواف کر لیا تھا اور نفلی طواف کرنے کے بعد حج کی سعی کی نیت پہلے کر لی تھی تو اس طرح سے بھی حج کی سعی ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، اس وجہ سے سعی کرنا ابھی تک باقی ہوتا ہے۔ تو جب آپ طواف زیارت کر لیں گے تو طواف زیارت کرنے کے بعد پھر آپ کو سعی کرنے کے لیے جانا ہے، تو سعی کرنے کا وہی طریقہ جو عمرے میں۔ البتہ طواف زیارت میں تھوڑا سا فرق ہے، آپ کو طواف کی بات تو ہم پہلے عمرے میں بھی کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہی ہے کہ آپ کو تلبیہ بند کر دیں گے جیسے آپ نے عمرے میں کیا تھا، لیکن یہاں پر آپ حج کے طواف کی نیت کریں گے کہ میں حج کا طواف کرتا ہوں، ٹھیک۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے استباء کرنا۔ استباء کرنا تو استباء تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا احرام ابھی تک باقی ہو، لیکن اگر آپ پہلے ہی منا کے میدان کے اندر رمی بھی کر چکے ہیں اور قربانی بھی کر چکے ہیں اور حلق بھی کر چکے ہیں تو پھر آپ نے عام نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اس وجہ سے عام نارمل کپڑوں میں پھر استباء نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر تو ابھی احرام میں ہی ہوں، یعنی کوئی عمل ان میں سے بھی باقی تھا، ابھی آپ نے احرام کھولا نہیں ہے اور اس کے بعد ابھی سعی کرنا باقی ہے، تو پھر استباء کر لیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ شروع کرنے میں وہی طریقہ کار، پہلے استقبال کریں گے، آ کر ایسے کر کے اللہ اکبر جیسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد استلام کریں گے، اور استلام کرنے کے بعد پھر اس کا طواف کریں گے، اور پھر رمل کی وہی ترتیب ہے۔ اگر اس کے بعد سعی کرنی ہے تو رمل بھی کیا جائے گا، یعنی اکھڑ کے چلنا 3 چکروں میں۔ اگر بعد میں سعی کرنا باقی نہیں ہے تو پھر رمل کی بھی ضرورت نہیں۔ باقی رہی سعی، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو جیسے عمرے کی آپ نے سعی کی تھی صفا سے لے کے مروہ تک، اسی طرح سے 7 چکر حج کی سعی کے بھی ہیں۔ جب یہ چیزیں مکمل ہوگی اب ہمارا الحمدللہ حج شرعی طور پر جو اعمال کرنا ہمارے ذمہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے پیارے گھر کی بھی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی بھی مقبول اور مبرور حاضرین نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔